جب کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے اہل سنت و جماعت کے نظریے کو اور امام محمد رضا کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھا تو خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صاحبزادے جن کو علم کی ہوا تک نہیں آئی وہ بھی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے یہ کال والے ہیں ہم حال والے ہیں, یہ ظاہر والے ہیں ہم باطن والے ہیں, یہ مولوی ہیں ہم. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ قصور کن کا ہے؟ یہ آپ کا, یہ ہمارا آج بھی. اور وہ مولوی جو گجرانوالہ میں بیٹھ کر بڑی بڑی لمبی زبان کھول رہا ہے, میں اس کے لیے یہ جملہ آج موقع میں تلاش کر رہا تھا کہ کس موقع پہ میں یہ جملہ کہوں اور اس تک میری آواز جائے. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں ساری زندگی تمہاری قصے کہانیوں میں گزر گئی, ساری زندگی تمہاری حکایات کے بیان میں گزر گئی, نہ تمہیں قرآن کی آیت کا پتہ چلا, وہ مفسرین کی آراء کی خبر آئی, لیکن تم آج اپنا بوجھ کیوں نکال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آج نیا دور آ گیا, آج نیا حالات آ گئے کہ مولوی کتابوں کا بنڈل اٹھا کر ٹیبل پہ سجا کر آج تقریریں کرتے ہیں, آج تحقیق بیان کرتے ہیں, آج اپنے نظریہ بیان کرتے ہیں. میں اس مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تو صحیح علماء نے اکابرین نے کتابیں لکھی کیوں تھی؟ کتابیں لکھی کیوں تھی؟ اگر پڑھنی نہیں تھی, اگر پڑھانی نہیں تھی تو اپنی قسمت پہ افسوس کر. تجھے کتاب پڑھنی آئی نہیں, تجھے حدیث پڑھنی آئی نہیں, اور جب تجھے یہ آتا نہیں تو پھر جو کتابیں رکھ کے نظریہ اہل سنت کو, امام محمد رضا کو, مجدد الفسانی کو, رازی کو, امام جلال الدین سیوطی کو اور اکابرین امت کو اٹھا اٹھا کر سامنے لا رہے ہیں. ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے, ہمارے بزرگ یہ لکھتے تھے, ہمارے بزرگ یہ لکھ کے گئے ہیں, اور تمہیں خبر نہیں آج کتابوں کی تو اپنا بغض نکال کے کہتے ہو ہم کتابوں والوں کو نہیں مانتے, ہم کتابوں والوں کو نہیں مانتے. اور تیرے لیے جملہ صرف میرا ایک ہی کافی ہے, نحمی جو فارسی میں ہے اور فقہ میں جو نور الایضاح ہے اور اصول فقہ میں جو اصول الشاشی ہے, اور کچھ نہیں تو ان کا مقدمہ پڑھ کے سنا دے. میں پتا چل جائے گا تجھے کہ دین کیا ہوتا ہے, علم کیا ہوتا ہے اور علم کی گہرائی کیا ہوتی ہے. جب تجھے پتا نہیں تو پھر ہدایت بخش چھپا, پھر لوگوں کو نعتیں سنا اور لوگوں کی جیبوں کو خالی کروا اور اپنا مدعا پورا کر. لیکن جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں اور جو کتابوں کی صورت میں ہمارے اکابرین سوئے ہوئے ہیں, امت کے غیرت مند علماء کی یہ ذمہ داری ہے ان بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام کو, لکھی ہوئی آراء کو, لکھی ہوئی تحقیق کو امت کے سامنے رکھ کے بتایا جائے ہمارے بزرگ یہ لکھ کے گئے ہیں. لیکن افسوس ہے ان مولویوں پہ بھی جو سارے وہاں بیٹھے تھے, واہ واہ کر رہے تھے, داد دے رہے تھے, اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے اس کی جہالت کو
لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر کتابوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مدارس کو بند کر دیا جائے. یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اصول پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو قوانین پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو اسلام کے ضابطے امت کو اور علماء کو سمجھائے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جو اللہ کے قرآن کے استنباط کے اور استخراج کے اصول و ضوابط ہیں، وہ علماء کو پتہ چلے. وہ رٹی ہوئی تقریریں اور بنائی ہوئی حکایت اور فسانے امت کو مت سنائے. قرآن بھی پڑھ کے سنائے، محمد کا فرمان بھی پڑھ کے سنائے. وہ مولوی آپ اس کو وہاں تک پہنچ گئے، وہ مولوی کون سا ہے؟ کس مولوی نے یہ جملہ بولا؟ اس کے لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں تجھے سیب ملی ہے وراثت میں، سیب ملی ہے وراثت میں، تو سیپی بن، بس تو سیپی بن. تجھے خبر نہیں جن جاہلوں کو تو پیر سمجھتا تھا انہوں نے جب عقیدہ اہل سنت پہ حملہ کیا تیری زبان میں ایک جملہ بھی نہ آیا. جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں تو بولا نہیں، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں تو نے طوفان بدتمیزی اپنائی ہے اور امت کے اندر پھر سے. لیکن خدا کی قسم میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے، اب امت جان چکی ہے، امت کو پتہ چل چکا ہے، امت حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہے. اب تمہارے پراپو گنڈوں میں نہیں آئے گی، حق کا علم اٹھا کے حق کے ساتھ چلتی نظر آئے گی. وہ صاحبزاد خان جو کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے پیر، بولیے یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو پریشانی نہیں ہے. مولوی اور ہوتا ہے پیر، میں خود کہتا ہوں نہیں، پیر بعد میں ہوتا ہے، مولوی پہلے ہوتا ہے. ساری زندگی علماء نے یہ مولوی حضرات جو محراب و منبر پہ بیٹھتے ہیں یہ ان جاہل صاحبزادوں کو پروٹوکول دیتے رہے، ان کو پیر بنانے میں ساری کوششیں خرچ کرتے رہے.